ماں بیچاری کی ساری زندگی پردے ڈالتے بیت گئی۔ ابا نے آ کے پوچھا کہاں گیا وہ کہتی ادھر ہی تھا، مجھے بتا کے ابھی آ جائے گا، وہ مجھے کہہ گیا تھا کہ میں نہیں ادھر ہی تھا، کچھ بھی نہیں، ایسی کوئی بات ہی نہیں۔ ساری زندگی پردے ڈالتے بیت گئی۔ ابا کئی دفعہ گھر میں لڑائی کی، بیٹے کو مارا، اماں نے آگے بڑھ کے پتر کے حصے کی مار بھی کھائی، لیکن اسی بیٹے کی شادی کر دی تو اماں کو پتا چلا کہ اوہ میں تو سمجھدار ہی نہیں تھی، میرا تو پتر مجھے کہہ رہا ہے اماں تو بھی تو کبھی سیانی ہو جایا کر، اگر وہ بولتی ہے تو تو ہی چپ کر جا، تو پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ اوہو میں تو ساری زندگی بیوقوف رہی، میں تیرا دفاع کرتی رہی، تیرے حصے کے تھپڑ کھاتی رہی، اور مجھے آج تو نے بتایا کہ تو سیانی نہیں تھی، آج تو نے بتایا کہ تو عقل مندی نہیں تھی، اماں تجھے کیا پتا، میری بیوی کے سامنے تو ہی سیانی ہو جا۔ وہ ٹوٹ جاتی ہے، بکھر جاتی ہے، وہ کبھی پلٹ کے دیکھتی ہے تو اسے بڑے سارے زخم تازے ہو کے دکھائی دیتے ہیں، وہ یار میں ہی سیانی نہیں تھی۔ سنو نا، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امام حسن نے کوئی لمبا وقت نہیں اپنی والدہ کے ساتھ گزارا، چھوٹے تھے تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال کر گئیں، پر شیر خدا کے پتر کی بات دیکھیں، امام حسن کہتے ہیں لوگوں میں جب تھوڑا سا باشعور ہوا اور مجھے چیزیں تھوڑی سی دکھائی دینے لگی تو میں نے کبھی اپنی اماں کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا نہیں کھایا تھا۔ حضور ساری دنیا کھاتی ہے تو آپ نے کیوں نہیں کھایا؟ تو فرماتے ڈر لگتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس لقمے کی طرف میری ماں اپنا ہاتھ بڑھائے کہیں میں نہ اٹھا لوں، بے ادبی نہ ہو جائے، ڈر لگتا تھا۔ میں نے یہاں تک بھی نا، کیونکہ ماں تو ماں ہوتی ہے، میں نے یہاں تک بھی ماں کا احترام کیا، روٹی کھانے میں بھی تقدیر نہیں کی۔ یہاں ماں وہ کہتی ہے پیر صاحب انہوں دسیا جنا کہ میں تمہیں آکھیا سی، انہیں گلاں چوں آکھیا جے میرے نال بولے تو صحیح کرے، انہوں دسیو نہ میرے نال بگڑ جائے گا، انہوں آکھیا جے نہ میں تمہیں شکایت لائے، پر نہ انہوں گلاں سمجھایا جے کہ میرے نال اچھی نہ بولیا کرے، میں تکلیف انہوں آکھیو نہ۔ او یار کیا کائنات میں حضور سے بڑا بھی کوئی ہے؟ لیکن حضرت حلیمہ سعدی آئی ہیں تو کیا میرے نبی اٹھ کے کھڑے نہیں ہو گئے؟ حضور نے اکرام دیا تو اکرام دینے سے قد بڑا ہوتا ہے، چھوٹا تو نہیں ہوتا۔ خدا را اپنے بڑوں کا اکرام کرنا سیکھیں۔ انہوں نے کسی نے آپ کو جگہ دی ہوگی، کسی نے آپ کو نوکری دی ہوگی، لیکن ماں باپ نے تو زندگی دے دی، اولاد جوانیاں دے دی، سارا کچھ دے دیا، اور بچے ہیں کہ سمجھتے ہیں احترام کے جذبے اپنی طبیعت میں لائیں، بے ادب نہ بنے، سوء ادب نہ کبھی کریں، آپ نہ کبھی کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے نہ تکلیف بڑھے، جس سے آزمائش بڑھے۔ آپ احترام والے رہیں گے تو خود بھی سجے سنورے نکھرے رہیں گے۔ اپنے بزرگوں کو پہل کریں، بزرگوں کی طرف، یعنی آپ گھر کے اندر چھپا کے سیب اپنے کمرے میں نہ لے کے جائیں، چھپا کے چیزیں نہ رکھیں، بلکہ پہل کریں بوڑھے ابا سے، پہل کریں اپنی والدہ سے، وہاں سے آغاز کریں، آپ دیکھیں برکتیں کتنی ہوتی ہیں۔ میں کچھ باتیں مجھے لطف دیتی ہیں، میرے کوئی سنگی ہیں، 3 بھائی ہیں کٹھے، مجھ سے بیعت ہیں، میرے ساتھ بڑا پیار کا رشتہ ہے، تو کبھی کبھی نہ خدمت کرنے کا دل کرتا ہے ان میں سے کسی کا کہ چلیں حضرت صاحب آئے ہیں تو ہم کچھ نذرانہ پیش کریں، تو اپنے بڑے بھائی کو وہ تھماتے ہیں کہ جناب آپ یہ کام کریں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میری جیب کم ہی خالی رہتی ہے، اس کا فضل رہتا ہے، لیکن وہ پیسے لینے سے زیادہ یا تحفہ لینے سے زیادہ یا پھول پکڑنے سے زیادہ اس بات کی مجھے خوشی ہوتی ہے کہ کتنے نرالے ہیں، بڑے کو آگے لگاتے ہیں تو برکت تو حاصل کرتے ہیں، اس لیے کہ برکتیں ہمیشہ بڑوں سے ہوتی ہیں، بڑوں سے ہمیشہ برکتیں۔ یہ پھول کا تحفہ بڑے بھائی کو دے کے جب آگے کیا جاتا ہے تو میرے دل کو اچھا لگتا ہے، مجھے قرار آتا کہ یار یہ لہجہ ٹھیک ہے، یہ انداز یہ ٹھیک ہے، اپنے بڑوں کو آگے رکھیں، بڑوں کو کلام کرنے کا موقع پہلے دیں، گھر میں کوئی چیز لائیں تو تقدیم کریں۔ ہمارے ہاں نا اب جو استادی شاگردی آئی ہے نا یہ بڑی خطرناک ہے۔ ہمارے ایک قاری صاحب تھے، ایک مدرسے میں پڑھاتے تھے،
بڑا مارا کرتے تھے، اور میں انہیں مذاق بھی کرتا تھا، کبھی کبھی عذرائے محبت مزاح کرتا تھا۔ میں ان سے کہتا تھا قاری صاحب آپ شاید مار کھا کے پڑے اس لیے بچوں سے بدلہ لیتے ہیں۔ تو کچھ دن پہلے، کچھ عرصہ پہلے ملاقات ہوئی تو میں ان کے ادارے کے قریب سے گزر رہا تھا، تو میں نے ان کا نا وہ ڈیسک وغیرہ چیک کیا، تو ان کے پاس نا چھوٹی علیحدہ ہوتی تھی، پائپ 2 قسم کے علیحدہ ہوتے تھے، پانی والا علیحدہ اور گیس والا علیحدہ۔ بڑا مارتے تھے بچوں کو۔ مجھے بھی اختلاف تھا اس بات سے، میں ان کو گزارش بھی کرتا تھا۔ تو میں گیا تو وہ جس طرح وہ خیر استاد کمال کے تھے، انہوں نے بڑے کامیاب حافظ تیار کیے، اور ویسے بھی بندہ بڑا باوسون، بڑے اچھے، بڑے نفیس۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ خیر ہے، چھوٹیاں چھوٹیاں کدھر گئی آپ کی؟ کہنے لگے حضرت صاحب نہ شاگرد رہے، نہ استاد رہے، نہ وہ ماں باپ رہے۔ کہنے لگے پتہ نہیں 2-4 سالوں میں کیا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا آپ کو تو کوئی منع کاری نہیں، میں نے کئی دفعہ سمجھایا تھا، آپ باز نہیں آتے۔ کہتے تھے اب آ گیا ہوں، اس لیے کہ ایک کو چھڑی مار رہے ہوتے ہیں تو دوسرا ساتھ ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے۔ پہلے طالب علم اس طرح کی توہین کا رویہ استادوں کے ساتھ نہیں کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے جیسے بھی ہے فیض استاد سے لینا ہے۔ اب آپ ذرا گھور کے دیکھیں تو کہتے ہیں لاؤ کتابیں، جا رہا ہوں بڑے مدرسے، بڑے کالج، بڑے اسکول۔ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ ہمارے بڑے کہتے تھے، کبھی گھر کے بتاتے نا استاد جی نے مارا ہے، تو کہتے تھے کسی غلطی سے مارا ہوگا، اور اس طرح کے سخت لفظ بولتے تھے کہ ہمیں لگتا تھا کہ ہمارے بزرگ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ مینوں ہڈیاں چاہیے نے پڑیا ہو رہا ہے، یہ لفظ کر کہتے تھے میرے ابا جی، میری اماں، ہڈیاں دیا جی سانوں پر دیا جی پڑیا۔ اب کیا ماحول ہے، ڈر آتا ہے، چے گھورتے ہیں۔ ان کی اماں آگے کہتی ہے تو 8000 کا مولوی ہے، میرا 1.25 کروڑ کا بچہ ہے، تیری طاقت کیسی ہوئی چودھری کے بچے کو ہاتھ لگانے؟ اتنی تیری جرت کہ میں نے میرے بیٹے کو ہاتھ لگایا، کروں گی نا کل بندے اکٹھے تیری کراؤں گی چھوٹی مسجد سے، تو اتنی تیری طاقت کہ تو میرے بچے کو مارے۔ ہم نے نا پرموٹ کی چیزیں، پرموٹ۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ادب نہ ہو تو علم آ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ کتابیں رہنمائی کرتی ہیں، کتابوں کی ترجمانی تو استاد نے کرنی ہے۔ تو اگر آپ وہ احترام ہی نہیں ہے، وہ طبیعت ہی نہیں ہے، وہ ذوق ہی نہیں ہے، سیکھنے کا وہ خاص جذبہ ہی نہیں ہے۔ ہمارے صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بہت سارے لوگ بڑے بڑے درویشوں کے پاس جا کے خالی آتے ہیں۔ حضور کیوں؟ فرماتے تھے اس لیے کہ کشکول سیدھا نہیں کرتے، پیالہ سیدھا نہ ہو تو خیرات آیا نہیں کرتے، ادب نہیں کرتے، احترام نہیں کرتے، پیالہ سیدھا نہیں کرتے۔ پیالہ سیدھا نہ ہو تو وہ تو جو دینا ہو وہ بھی نیچے گر جاتا ہے۔ احترام۔ ایک شخص نے نا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں نے زیارت کرنی ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینہ شریف جا رہا ہوں، میں نے ان کو پہلے دیکھا نہیں ہوا، تو مجھے بتائیے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں کیسے پہچانوں گا؟ تو ابن عساکر دیکھیے گا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے تو مدینہ شریف جانا، ایک شخص لوگوں کے حلقے میں بیٹھ کے لوگوں کو دین پڑھا رہا ہوگا، مسجد نبی میں وہ چمکتا ہوا چہرہ لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیمات سے روشناس کر رہا ہوگا، اور فرمایا اس کے ارد گرد لوگ اس ادب سے بیٹھے ہوں گے کہ جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا حرکت کی تو پرندے اڑ جائیں گے۔ فرمایا جب وہ نورانیت والا ماحول تم دیکھو اور اتنے با ادب شاگردوں کے بیچ بیٹھی ہوئی ایک نورانی ہستی کو دیکھو تو سمجھ لینا وہی حسین ابن علی، وہی ہے امام علی مقام امام حسین، کہ جو اس احترام کے ساتھ لوگوں کو انہوں نے آداب سکھائے ہیں، اس طرح انہوں نے لوگوں کو سمجھایا ہے، ان کے شاگردوں کا یہ رنگ ہے کہ وہ تو سر نہیں ہلاتے کہ کہیں پرندہ نہ اڑ جائے۔ اس انداز میں جب لوگ، مجھے بات یاد آ گئی، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث تھے، تو مجھے پتہ ہے اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے نا اس دور میں فقہ سب سے بہترین کس کو آتی ہے تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں، کیونکہ میرا شعبہ ہے نا۔ آپ پوچھیں گے صرف ناب کا استاد کون اچھا ہے تو میں بتا دوں گا کہ کہاں پہ ہے، کون ہے،
میرا شعبہ ہے. اسی طرح سے میڈیکل کے شعبے سے وابستہ لوگوں سے آپ پوچھیں گے کہ ہارٹ کا ڈاکٹر کون سا اچھا تو بتا دیں گے. پوچھیں گے بھئی میں نے ایک ناک کان گلے کے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، تو جس کا جو شعبہ ہے اسے پتا ہوتا ہے. مدرسے کے بچوں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ کون سا آدمی کہاں بہترین پڑھانے والا ہے. ایک بزرگ تھے شاہ بقی الدین ابن مخلد، وہ کہتے ہیں مجھے پتا چلا کہ اس دور میں نبی کریم علیہ السلام کی حدیث جو سب سے بہترین پڑھاتے ہیں وہ امام احمد بن حنبل ہیں. ان کو حضور کی حدیث سے جو خاص شغف ہے وہ کسی اور کو نہیں. کہتے ہیں میرے دل میں لو لگ گئی، حالانکہ میں امیر گھرانے سے تھا. میں کشتی میں بیٹھا امام احمد بن حنبل کے پاس آنے کے لیے، رستے میں طوفان آ گیا، کشتی اچکولے کھانے لگی. کسی طریقے سے ایک جزیرے کے ساتھ جا کے کشتی لگی، ٹوٹ گئی، بکھر گئی. میں جزیرے پہ اتر گیا، اور بھی کئی لوگ تھے. ایک مہینہ وہاں رہنا پڑا. بارشیں ختم ہوئی، موسم ٹھیک ہوا، ایک کشتی دکھائی دی آتی ہوئی. فرماتے کہ وہ اس کشتی میں بیٹھا، دوبارہ بغداد گیا. مجھے سفر طے کرتے 2.5 مہینے گزر گئے. وہ جزیرے پہ مہینہ پتے کھا کے بھی گزارا کرنا پڑا. نکلا تھا علم حاصل کرنے. جب بغداد شریف پہنچا، لوگوں سے پوچھا امام احمد بن حنبل کا مدرسہ کہاں؟ انہوں نے کہا وہ مدرسہ تو بند ہو گیا، وقت کا بادشاہ مخالف ہو گیا، مسجد مدرسہ سیل کر دیا. امام صاحب کہاں ہیں؟ کہا گھر کے اندر قید ہیں. ان کے گھر کو سب جیل بنا دیا، چاروں جانب پولیس کھڑی ہے. اور ویسے بھی بغداد میں کرفیو، ہر چوک چوراہے میں پولیس والے کھڑے. شاہ بقی الدین کہتے ہیں اتنا کچھ سننے کے باوجود بھی میرا جذبہ ٹھنڈا نہیں ہوا. وہ مہینے میں سفر کی صحبتیں، گو سنا تھا کہ آستانہ یار دور ہے، پر ہم نے بھی ٹھان لی تھی کہ جانا. گو سنا تھا کہ آستانہ یار دور ہے، پر ہم نے یہ ٹھان لی تھی کہ جانا ضرور ہے. کہتے پہنچ گئے. اب پتا چلا کہ کرفیو ہے، سڑکوں پہ پولیس کھڑی ہے، گلیوں میں چوکوں چوراہوں میں پہرے ہیں. امام صاحب تک تو جا کوئی نہیں سکتا. کہتے میں نے ایک شخص کی منت کی، میں نے کہا کسی طریقے گاڑی بتا. کہنے لگا میں اشارہ بھی نہیں کر سکتا، سخت حالات. وہ کوئی طریقہ. میں نے جب زیادہ تڑپ کے کہا تو وہ شخص کہنے لگا میں ان کے گھر کے قریب تجھے لے جاؤں گا اور گزرتے وقت صرف آنکھ کا اشارہ کروں گا. کہتے میں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے. ان کے گھر کے تیری تلاش میں پھرے نا ہم جنگل پہاڑ اور دشت. ان کے دروازے کے قریب اس نے اشارہ کیا. شاہ بقی الدین کہتے ہیں کہ میں گھر دے کے آ گیا واپس. اب میں سوچنے لگا کہ کیسے امام صاحب تک پہنچنا ہے. بڑی تجویزیں سوچی، بڑی تجویزیں، کام والا بن جاؤں، پھیری لگانے لگ جاؤں. پھر سوچا کہ اگر میں کچھ بیچوں گا ریڑھی پہ رکھ کے تو کوئی خریدنے نکلے گا، کوئی نہیں نکلے گا. کس طرح کروں، کیا کروں، بڑی سوچیں. بالآخر میں نے طے کیا. اللہ اکبر. میں نے نہ کپڑے پھاڑ لیے، امامہ اتار دیا. فرماتے ہیں کہ ایک پیالہ مٹی کا خرید کے گلے میں رسی سے باندھ لیا اور امام احمد بن حنبل کی 3 گلیوں پیچھے میں نے دروازہ دروازہ صدا لگانی شروع کی. فقیر ہوں، اللہ کے نام پہ لینے آیا ہوں. کہتے ہیں ایک ایک دینار مانگتے 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 آزم یار منون بخاطر اساں کی پیس بٹائے. کہتے ہیں مانگتے مانگتے نا میں امام احمد بن حنبل کے دروازے تک آیا. امیر گھر کا بچہ تھا، بڑے پیسے جیب میں ہوتے تھے. امام کے دروازے پہ صدا لگائی کوئی ہے اللہ کے نام پہ دینے والا؟ کہتے ہیں وہ نور بھرا دروازہ کھلا. ایک گورے مکھڑے والا، سفید داڑھی والا، سونے امامے والا، چمکدار آنکھیں، نورانی شباہت. کہتے امام احمد بن حنبل باہر آئے اور جیسے ایک دینار میرے پیالے میں ڈالنے لگے تو میں نے ہاتھ چوم کے کہا سونیا تیرے قربان جاؤں، میں دینار لینے نہیں آیا، محمد عربی کی حدیثیں سننے آیا. کہتے امام کی بھی آنکھیں کھل گئی. کہنے لگے اس حال میں آزم یار منون دی خاطر سانکی کی پیس بٹائے. کہ حضور کیا کرتا، یہی ایک طریقہ رہ گیا تھا. میں تو کہاں سے چلا ہوں، کہاں پہنچا ہوں، کیا کروں. امام صاحب فرمانے لگے پھر میں بھی بڑے دنوں سے پریشان تھا، کوئی سیکھنے والا نہیں ملا، تو مل گیا. کہنے لگا حضور میں روز آ جاؤں فقیر بن کے، آپ جتنا چاہیں 2 4 5 منٹ میں مجھے حدیثیں سنا دیں، میں اگلے دن یاد کر آیا کروں. کہتے 2 سال لگ گئے. شاگرد کہاں ملیں گے ایسے، کہاں مرید ملیں گے. گزر گیا دور.
کہتے ہیں کہ میں نہ ہر روز فقیر بن کے جاتا، 3 گلیاں پیچھے مانگنا شروع کرتا، کوئی شک نہ کرے۔ 2 سال دروازے پہ جاتا، آگے پیالہ کرتا، امام ایک دینار ڈالتے اور مصطفیٰ کی حدیثیں سناتے۔ کہتے ہیں حالات بدل گئے، 2 سال کے بعد حکومت بدل گئی، امام کا مدرسہ بحال ہو گیا، رش ہو گیا۔ بادشاہ بڑا عقیدت مند تھا، جو نیا آیا اس نے بڑا کر کے ادارہ بنا کے دیا۔ جس دن میں گیا تو رش لگا ہوا تھا۔ کہتے ہیں حالات بدلے تو ہم نے بھی کپڑے بدلے، ہم نے بھی کپڑے بدلے، ہم نے بھی دوبارہ سے دستار باندھی۔ اور کہتے ہیں بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میں جب داخل ہوا نا تو امام اٹھ کے کھڑے ہوئے، آپ فرمانے لگے پتر ادھر آ، تو آگے آ کے بیٹھ، لوگ دین سیکھنے آتے ہیں، تو فقیر بن کے مانگنے آیا تھا، اور میں بھی باقیوں کو پڑھایا کرتا تھا، تجھے میں دیا کرتا تھا، اور اب باقی پڑھا کریں گے، تجھے دیا جائے گا، اور آج تجھے سینے سے نکال کے دیا کروں گا۔ زمانے بدل گئے، حالات بدل گئے، وہ شخص چلا گیا، کون حکمران تھا کون نہیں تھا، لیکن استاد شاگرد کے ادب کی داستان قیامت تک باقی رہے گی۔ یہ قیامت جب طبیعتوں میں احترام ہوتا ہے، جب ادب ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ادب کتنا پیارا ہے، نبی پاک علیہ السلام اس احترام کے جذبے کو کتنا پسند کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس جذبہ احترام سے کتنے راضی ہوتے ہیں۔ حضور کس قدر زیادہ چاہتے ہیں کہ میری امت ادب والی بنے۔ نبی پاک علیہ السلام ادب والے لوگوں کے بارے میں اتنے راضی ہیں، اتنے راضی ہیں، اتنے خوش ہیں، حضور اتنا نوازتے ہیں۔ میں نے یہ حدیث پڑھی تو یوں لگا کہ جیسے روح وجد کرنے لگی ہے۔ بہقی میں امام بہقی نے لکھی ہے، اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو چھوٹے پر شفقت کرے اور بڑے کا احترام کرے، اللہ اسے جنت میں میری سنگت عطا فرمائے گا۔ یہ میرے قرب کا ذریعہ ہے، یہ چیز میرا قرب ملے گا۔ شرط یہ ہے کہ ادب والے بن کے، احترام والے بن کے، کبھی بھی سوء ادب نہ کریں، کبھی کسی مقام پر بے ادبی نہ کریں، آپ اپنا ذائقہ کبھی تبدیل نہ کریں۔ امام احمد بن حنبل کی جگہ وضو کر رہے تھے، ایک شخص کہتا ہے میں نے ساری زندگی گناہوں میں گزار دی تھی، تو امام صاحب نا وضو کر رہے تھے جھیل پر بیٹھ کے، تو جھیل اس طرح ہوتی ہے، پہاڑ ہیں، اوپر کو پانی نیچے آ رہا ہے، تو کہتے ہیں امام صاحب نیچے بیٹھ کے وضو کر رہے تھے، تو میں اوپر بیٹھ کے نا وضو کر رہا تھا یا پانی پی رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ اتنے بڑے امام نیچے۔ کہتے ہیں میں نا میرے دل میں خیال ہے یار میں ساری زندگی غلط کاموں میں گزاری ہے، پر جو بھی ہے یہ رسول اللہ کے دین کے عالی ہے۔ کہتے ہیں وہ حضور کے دین کی عزت کرنے کے لیے میں اوپر سے اٹھا آ کے نا، تو میں تھوڑا پیچھے جا کے نیچے بیٹھ گیا، جو میری حاجت تھی، پانی پینا تھا یا منہ دھونا تھا، میں وہ کرنے لگا۔ کہتے ہیں امام صاحب نے بھی یوں نظر میری طرف دیکھی، پتہ نہیں انہوں نے کیا دعا دی کہ رب نے مجھے توبہ کی توفیق عطا فرما۔ میں اللہ کے فضل سے اللہ نے میرا دل موڑ دیا، اور میں رب کریم کی بارگاہ کی جانب میری توجہ ہو گئی، خدا نے مجھے اس ادب کی برکت سے اپنی بارگاہ کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے مجھے موڑ لیا۔ بے ادبی تو بندے کو کفر تک لے جاتی ہے، بے ادبی تو کفر تک لے جاتی ہے۔ اگر بندہ بے ادب ہوتا ہوتا اللہ رسول کی بے ادبی تک پہنچ جائے تو دور نکل گیا، لیکن یہاں باقاعدہ بے ادبی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ کبھی بھی بے ادب نہ بنے، ادب والے رہیں، ادب والے بن کے جئیں، ادب والے بن کے دنیا سے جائیں۔ وہ درویش نے کہا تھا کہ بے ادباں مقصود نہ حاصل، نہ درگاہ ٹوئی، بانج ادب دے محمد بخشا، توڑ نہیں چڑھیا کوئی۔ اس پر غور کرو، بس کر دو، نیند بڑی لمبی ہو گئی، اب اٹھو اس بیداری سے، اٹھو۔ جب قومیں نافرمانی کرتی ہیں تو ملک چھن جاتے ہیں، اور کافر باری باری کر کے باریاں لگا رہا ہے، باری باری تمہیں کئی دفعہ دھمکیاں دے چکا ہے، وہ تمہارا نمبر کئی دفعہ لگا چکا ہے۔ اب خواب غفلت سے اٹھ جاؤ، آگ پیروں تک آ گئی ہے، ایسا نہ ہو جلا ڈالے سارا کچھ۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رو کے فرمایا کرتے تھے جب تم نافرمانیاں کرو گے تو علاقے تمہارے ہاتھوں سے نکل جائیں گے۔ سو نکل گئے۔ غوث اعظم کے بغداد پہ کئی دفعہ بم گرے، مولا علی شیر خدا کا شہر نجف کئی دفعہ بم کی نظر ہوا،
امام علی مقام کے کربلا میں اب تک کئی دفعہ جنگیں ہو چکی، اس لیے کہ ہم نافرمانی کرتے ہیں، علاقے چھن جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ پھر ہمیں وہ طریقہ بھی نہیں آتا جس سے رب کو منایا جاتا ہے۔ آپ یقین کریں، مسلمان پہ ایک 5 وقت کی نماز ہے، وہ بھی بوجھ ہے۔ 2.5 گھنٹے کی تقریر اور 5 منٹ کی جماعت میں لوگ بھاگتے پھرتے ہیں، بڑا مشکل ہے۔ آج تک مسلمان ایک 5 وقتہ نماز پڑھنے کے لیے بہانے ڈھونڈ رہا ہے، ابھی تک۔ تو وہ مسلمان کہاں سے آئیں گے جو رات کو رویا کرتے تھے، راتوں کو اٹھ کے روتے تھے، تو سویرے اللہ کافر کے مقابلے میں اتنی مدد کرتا تھا کہ 10 مسلمان لاکھوں کو بھگا دیا کرتے تھے۔ اس لیے کہ مدد کس کی شامل ہوتی تھی؟ بول کے بتائیے، کون مدد کرتا تھا؟ کیونکہ دیکھیں نا، یہ ہمیں طریقہ بتایا نبی پاک نے۔ اللہ حضور سے راضی تھا کہ نہیں؟ یار اس پہ جلدی جلدی بولو، اللہ راضی تھا نا؟ تو بدر کی رات حضور کیا کرتے رہے ساری رات؟ جی ساتھ نہیں تھا اللہ؟ وہ تو وہاں سے فرما رہا ہے غار ثور سے، ان اللہ معنا، محبوب کہہ دے کہ اللہ تیرے ساتھ ہے۔ وہاں سے محبوب کہہ رہے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہاں سے اللہ ساتھ تھا، پر ساری رات، بدر کی ساری رات۔ اور دعا کا رنگ کیا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں حضور نے ہاتھ اٹھائے، اللہ یہ میرے 313 ہے، میں کل کمائی لے کے آ گیا، اے اللہ میری کل کمائی ہے، اگر یہ ہلاک ہو گئے تو قیامت تک کون تیری عبادت کرے گا، اے اللہ مدد فرما۔ اور حضور مناتے ہیں رب کو، کہتے ہیں یا اللہ تو نے وعدہ نہیں کیا تھا تو مدد کرے گا، یا اللہ تیرا وعدہ نہیں تھا تو کامیابی دے گا، یا اللہ تو نے ساری رات مناتے گزر گئی، ساری رات۔ صبح کا اجالا چمکا تو حضرت ابوبکر فرماتے اتنا لمبا سجدہ کیا، حضور سجدے میں تھے، میں دیکھتے دیکھتے تھک گیا، میں سجدے کی حالت میں ہی حضور پر لیٹ گیا، لپٹ گیا۔ میں نے کہا محبوبہ سر اٹھائیں، وہ دیکھیں اللہ نے مدد نازل فرما بھی دی ہے۔ اٹھائیے سر۔ حضور نے اللہ کو منایا، نبی پاک منایا کرتے تھے، ہم اب سجدوں میں بھی نہیں جاتے۔ اتنی سو گئی امت، سجدوں تقریروں سے انقلاب لانا چاہتے ہیں، ہم خالی نعروں سے انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں۔ لوگ جب روتے تھے، بوڑھے لوگ سجدوں میں، اور عالم فاضل صوفی کی تو کیا بات ہے نا، وہ تو اللہ کے نمائندے ہیں کہ جس کے صرف سفید بال ہو جائیں۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رب تو ان کی بڑی عزت کرتا ہے، ان کی بڑی۔ اور میرے نبی پاک نے فرمایا گناہگار مومن بھی جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں اسے خالی نہ لوٹانا، مجھے شرم آتی ہے اسے خالی۔ پر تو اٹھاتا ہی نہیں، تو اسے مناتا ہی نہیں، تو کبھی لپٹا ہی نہیں، تو نے کبھی کہا ہی نہیں کہ یا اللہ آ میں تجھے لے جاؤں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس قادسیہ کی جنگ ہو رہی تھی، کافر بلا رہا تھا آؤ اگر کوئی ہے تو آؤ، آؤ مقابلے میں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے گھوڑے دوڑا دیے، دشت تو دشت ہیں صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے گھوڑے دوڑائے، آگے دریا آ گیا، کوئی پل نہیں، کوئی شے نہیں۔ اسلام کی عزت کا سوال ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے ہاتھ اٹھائے اور کہا اے اللہ اگر تو موسیٰ کی نافرمان قوم کو رستہ دے سکتا ہے تو تو ہمارے دلوں کو جانتا ہے، ہم تو اپنے رسول کے فرما بردار غلام ہیں۔ آنا مہربانی کر کی اگر تو نے دل مسلم کی دل جوئی نہیں تو ہمیں تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ اے اللہ مہربانی فرما، اگر تو حضرت وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اگر تو حضرت موسیٰ کی قوم کے لیے دریا پھاڑ سکتا ہے تو ہم تو نبی پاک کے غلام ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں جناب سعد نے دعا مانگی تو دریا نے رستہ عطا فرما دیا۔ یار تو دعا بھی نہیں مانگتا؟ حضور نے فرمایا دعا صلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے، تو نے یہ بھی چھوڑ دیا ہے۔ اب تو باتیں کر کے، تبصرے کر کے، ٹی وی دیکھ کے، اپنی رائے قائم کر کے، کمنٹس کر کے سو جاتا ہے، یہ بھی سوتا خشک ہو گیا، تو دعا تک نہیں مانگتا۔ فرماتے ہیں دعا مانگی تو دریا نے رستہ دیا، اور جب اس کنارے نکلے تو حضرت سعد کہنے لگے کسی کی کوئی شے تو نہیں رہ گئی دریا میں، کوئی چیز تو نہیں رہ گئی۔ ایک صحابی کہنے لگے پیالہ رہ گیا ہے، تو حضرت سعد فرمانے لگے او دریا
हमारा प्याला वापस नहीं कर देता? तो कहते एक लहर आई तो प्याला भी बाहर फेंक गई। ओ भाई, हम उसी रसूल का कलमा पढ़ते हैं जिनका हजरत साद बिन नबी वकास ने कलमा पढ़ा था। और किसी जगह मेरे नबी पाक ने नहीं फरमाया अल्लाह से अभी की सुनेगा, बाद में आने वालों की नहीं सुनेगा, किसी जगह नहीं कहा। पर तू कशकोले दुआ भी नहीं उठाता, मुसीबत में भी अब यादे खुदा हमको नहीं आती, दुआ मुंह से ना निकली, जेबों से अर्जियां निकली, तू ये काम भी नहीं करता। मेरा दिल करता था चलो और कुछ ना हो, मस्जिदों में इज्तिमाई दुआ ही हो जाए, पर उस तरफ भी तवज्जो नहीं। वहां भी कहते हैं मौलवी साहब जल्दी करो, घर जाना है, इतनी लंबी दुआ। और कमेंट्स कर रहे हैं लोग, कहते हैं आप अपने घर की सोचें। मेरे भाई, दुआ। सलाहुद्दीन अय्यूबी फलस्तीन की जंग लड़ रहे थे, खबर आई कि ईसाइयों का एक बहरी बेड़ा, बहरी जहाज असला लेके आ रहा है, नेज़े हैं, तलवारें हैं, तीर हैं। सलाहुद्दीन एक बुजुर्ग थे, उनसे मिले तो कहने लगे बाबा जी आप भी दुआ करो। मैं भी दुआ करता हूँ। मुसलमानों के पास पहले असला नहीं, ईसाइयों ने और मंगा लिया है, कहीं ऐसा ना हो मुसलमानों के खिलाफ इतना असला इस्तेमाल हो। ये बात कही, बाबा जी को दुआ का कहा, खुद मस्जिद अक्सा में सारी रात रोते रहे। सलाहुद्दीन सारी रात, हमारा हुक्मरान जिसे रब्बाना आतिना फिद दुनिया पूरी नहीं पढ़नी आती, और अब तो ऐसे तीर आ गए हैं मैदान में जो सूरह फातिहा सीधी नहीं सुना सकते, इल्ला माशाअल्लाह। सारी रात सलाहुद्दीन अय्यूबी रोते रहे। वो बुजुर्ग कहते हैं मैं भी कोने में था, पर जिस दर्द से इसने दुआ मांगी मैं नहीं मांग सका। सवेरे खबर आई कि दुश्मन का वो बहरी बेड़ा जो असला लेके आ रहा था दरिया में गर्क हो गया है। सुबह खबर आई तो वो शख्स एक आगे बाबा जी से कहने लगा बाबा जी वो बहरी बेड़ा दरिया में गर्क हो गया। तो बाबा जी रो पड़े, कहने लगे दरिया में गर्क नहीं हुआ, सलाहुद्दीन अय्यूबी के आंसुओं में गर्क हो गया है। इसके आंसुओं में गर्क हो गया है, इसने रब से दुआ ही ऐसी मांगी, इसके आंसुओं में। तू दुआ भी नहीं मांगता मेरे भाई मुसलमानों के लिए, तू दुआ भी नहीं मांगता। इमाम हुसैन मैदान करबला में थे, एक रावी कहता है 3 दिन पानी बंद रहा है, रोटी बंद रही है, पर कुरान पाक की तिलावत 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं हुई, दुआ और इल्तिजा 1 मिनट के लिए भी बंद। हुसैन के खेमे से ये आवाज बार बार आती रही, या अल्लाह इस्तकामत भी दे और सब्र भी अता फरमा। दुआ का रास्ता बंद, तिलावत बंद नहीं हुई, अल्लाह की बारगाह में सजदे बंद नहीं हुए, छोड़ गया। तू दुआ तक नहीं मांगता। दुआ तो इनकलाब बर्पा कर देती है, दुआ तो हालात बदल देती है, दुआ तो तब्दीली ले आती है। कोई बैठा हुआ मुझे दूर दुआ देता है, बस दुआ देता, फकत दुआ देता है। कोई बैठा हुआ मुझे दूर दुआ देता है, मैं डूबता हूं पर समुंदर उछाल देता है। तो भाई तू दुआ भी छोड़ गया। पहली बात आपकी खिदमत में यह है कि जागे, मुसलमान बने। दूसरा कुछ नहीं कर सकते तो दुआ तो कर सकते हैं ना, दुआ का रास्ता अपनाएं।